شعراء اسلام اور اس موسم میں بھی بیٹھ کر سننے والے میرے اسلامی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر کہتا ہے کہ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ سنیے، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں۔ یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اس شعر پر میں علماء کی توجہ کا طالب ہوں کہ یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکہ ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکہ ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ شعر کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لو تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تدفع و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، کسی کام کی قبولیت کی سند یہ ملے نہ ملے رب کی رضا پر موقوف ہے۔ سنیے، اتنی دیر سے آپ نے بیٹھ کر بہت سارے کام کیے، کسی کام کی سند، اس کی قبولیت کی سند ملے نہ ملے یہ رب کی رضا پر موقوف ہے، مگر اتنی دیر بیٹھ کر آپ نے ایک کام ایسا کیا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے، جس کا قبول ہونا یقینی ہے، جس کا قبول ہونا حتمی ہے، اور جو رد نہیں ہوتا، جو رد نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سی چیز ہے، تو میں بتاؤں، وہ چیز ہے درود پاک، وہ چیز ہے درود شریف۔ آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس محفل میں بیٹھ کر اپنی زبان پہ نبی پر درود و سلام پڑھا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان سے ہر کوئی جسے جو درود یاد ہو، جو سلام یاد ہو، اپنے نبی پر اس نے درود پڑھا ہے، اپنے نبی پر اس نے سلام پڑھا ہے۔ آپ کہو گی اس کا قبول ہونا یقینی ہے امام صاحب، کیا نماز کا قبول ہونا یقینی نہیں؟ کیا روزے کا قبول ہونا یقینی نہیں؟ کیا حج و زکات کا قبول ہونا یقینی نہیں؟ تو میں بتاؤں کہ سنو، نماز کا قبول ہونا یقینی نہیں، روزے کا قبول ہونا یقینی نہیں، حج و زکات کا قبول ہونا یقینی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رب کی مرضی ہوگی تو قبول کرے گا، رب کی مرضی ہوگی تو نماز کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی رضا پر موقوف ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، رب خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہم روزہ رکھیں، ہمارے روزے کو قبول کرے یا نہ کرے یہ رب کی مرضی ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، ہمارے حج کو قبول کرے یا نہ کرے یہ رب کی مرضی ہے۔ ہم زکات دیتے ہیں، ہماری زکات کو قبول کرے یا نہ کرے
پڑھتے ہیں خدا نہیں پڑھتا, روزہ ہم رکھتے ہیں خدا نہیں رکھتا, حج ہم کرتے ہیں خدا نہیں کرتا, زکات ہم دیتے ہیں خدا نہیں دیتا, نماز کے عامل ہم بنے خدا عامل نہیں ہے, روزے کے عامل ہم بنے خدا عامل نہیں ہے, حج کے عامل ہم بنے خدا عامل نہیں ہے, زکات کے عامل ہم بنے خدا عامل نہیں ہے. تو درود یہ کیسا عمل ہے؟ تو میں بتاؤں, درود ایک ایسا عمل ہے جس کے عامل ہم بھی ہیں اور خدا بھی ہے, اس پر عمل ہم بھی کرتے ہیں خدا بھی کرتا ہے. آپ بہت ہی کیسے میں کہوں گا, اٹھاؤ قرآن مقدس, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام کرتے ہیں. اے مومنو تم بھی پڑھو, اے مومنو تم بھی پڑھو. پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, امر کے صیغے کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اے مومنو تم بھی پڑھو. اب جب ہمیں کہا گیا کہ ہم پڑھیں تو ہم نے پڑھا کیسے؟ ہم نے پڑھا کیسے پڑھا؟ تو آپ پڑھو گے اللہم صلی علی, اللہم صلی علی. رب نے کہا کہ اے بندو تم پڑھو, اور ہم نے پڑھا اللہم صلی علی. مانا کیا ہوا؟ اے اللہ تو پڑھ. اللہم صلی علی, آپ اپنے محبوب پر درود بھیج. مطلب تو ایسا ہوا کہ رب نے کہا بندہ تو بھیج, اور بندے نے کہا مولا سب سے پہلے تو بھیج. رب نے کہا بندہ تو بھیج, اور بندے نے کہا مولا تو بھیج, کیونکہ نبی پر سلام پڑھنے کا ہمیں طریقہ بھی نہیں معلوم, اب رب نے درود و سلام نبی پر بھیجا اور یہ بتا دیا کہ اے بندو نماز کی قبولیت یقینی نہیں, روزہ حج و زکات کی قبولیت یقینی نہیں, لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ زمین پر پڑھتا ہے اور مدینے میں قبول ہو جاتا ہے. ادھر ہم نے پڑھا, ادھر قبولیت کی سند مل گئی, وہ اس لیے کہ نبی پر درود ہم بھی پڑھتے ہیں اور خدا بھی پڑھتا ہے, اس کے عامل ہم بھی ہیں اور خدا بھی ہے. شاعر نے اسی لیے کہا تھا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے, محمد کا میلاد, بولے بولے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں, ہم بڑے قسمت والے ہیں, تقدیر والے ہیں, مقدر والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کی آمد سے پہلے ان کی آمد کی بشارت کی, ان کی آنے سے پہلے ان کی بشارت کی تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ سنو, میرے بعد جو آخری نبی آئیں گے نا ان کا نام احمد ہوگا, ان کا نام احمد ہوگا. ان کی اپنی بھی امت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں, اپنے حواریوں سے کہ اے میرے حواری سنو, میرے بعد جو نبی آئیں گے نا ان کا نام احمد ہوگا. اور ان کے قصیدے بیان کرنے لگے تو ان کے حواری کہنے لگے حضور آپ جن کی عظمت جن کی شان بیان کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا ہے, کیا وہ آپ سے بھی بڑے ہیں؟ سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ, کیا وہ آپ سے بھی بڑے ہیں؟ ان کی شان و شوکت آپ کی شان و شوکت سے بھی اونچی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, دیکھو ہمیں کیا ذہن دے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنو, کہاں وہ اور کہاں میں, کہاں وہ کہاں میں, اگر اس نبی کے نالین کے تسمے باندھنے بھی مجھے مل گیا تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا مقدر ہوگا.
تسمہ سمجھتے ہیں؟ وہ بدھی، اور نالین مطلب جوتے، وہ جوتے کی بدھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ان کے جوتیوں کی بدھی باندھنے کا موقع بھی مجھے مل گیا نا تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا مقدر ہوگا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو اس ان کے وسیلے کا قائل ہم کیسے نہ بنے جن کے وسیلے کی ضرورت ساری دنیا کو ہے۔ اور یقیناً اللہ کا نبی صرف ایک قوم، ایک برادری، ایک طبقے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کا نبی رحمت بن کر سارے عالم کے لیے آیا ہے، سارے عالم کے لیے آیا ہے۔ اور کیوں نہیں؟ وسیلے کی ضرورت تو ہم کہیں دور کی بات میرے بھائیوں، وسیلے کی ضرورت تو بڑے بڑوں کو پڑی اور سب کو پڑی، سب کو ضرورت ہے وسیلے کی۔ کیسے؟ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا سنو، ہم تو بہت دور کی بات اور ہم تو اگر وسیلہ نہ ڈھونڈیں تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر ہم نہ چاہیں تو ہمارا بیڑا غرق۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب قاتل اعظم کے لقب جگر حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کا نام عبداللہ، جو عمر کے شہزادے عمر کے بیٹے، ایک ننھے سے بچپنے کا زمانہ ہے، اور ادھر امام حسین شہید کربلا کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بچپنے کا عالم ہے اور دونوں میں آپس میں بحث کھیل رہے ہیں، ایک چبوترے پر دونوں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے ہو کبھی ایسا بھی دیکھا ہے آپ نے کہ بچوں میں تکرار ہو جاتی ہے، کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک بچہ دوسرے بچے کو نازیبہ کلمات کہہ دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اور امام حسین دونوں کے بچپنے کا عالم، کھیلتے کھیلتے بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر کہے کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو، مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ امام حسین جلال میں آ کر ایک جملہ کہہ دیا، اے عبداللہ تیری کیا بات کہ تو مجھ سے بحث کرے گا؟ ارے تو بھی میرے نانا کا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے۔ کتنا بڑا جملہ! تو بھی میرے نانا کا غلام اور تیرا باپ عمر بھی میرے نانا کا غلام۔ جب یہ باتیں سنی ہے عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرنے لگتا ہے، آنکھوں کا سیلاب کرنے لگتا ہے، روتے روتے دوڑتے بچہ دوڑتے ہوئے پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے یا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے عمر کے دربار میں جاتے ہیں، ادھر دربار لگا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے، عمر عدالت کے شہنشاہ تخت پر بیٹھے ہیں، ساری رعایا بیٹھی ہے، سارے وزراء بیٹھے ہیں، تمام ملازمین بیٹھے ہیں۔ عمر کیا دیکھتے ہیں کہ دفتر میں بیٹھا ہوں، میرا بچہ روتے ہوئے آ رہا ہے، میرا بچہ بلکتے ہوئے آ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عمر نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس رونے کی وجہ بتاؤ۔ عبداللہ خاموش ہے، کہا نہیں بتاؤں گا عمر، نہیں بتاؤں گا۔ عبداللہ رو رہے ہیں۔ عمر نے کہا بتاؤ تو صحیح، تب تو اس کا حل ہوگا، تب تو اس کا مسئلہ دکھا جائے گا۔ عمر نے کہا، عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو عمر اپنے نقل کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کے قریب آئے اور اپنے سینے سے لگا کر کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو اور کس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا بابا جان آج حسین اعظم سے میری بحث ہو گئی، آج شہید کربلا سے میری تکرار ہو گئی اور امام حسین سے میری بحث ہو گئی، میرا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا تو کیا ہوا؟ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، ایک باتیں کہہ دی جو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ کہاں کیا کیا تو بتاؤ؟ اے میرے ابا جان عمر، عثمان، عمر، امام حسین نے مجھے یہ کہا کہ تو بھی میرے نانا کا غلام، تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے اور تو مجھ سے جھگڑتا ہے، تو میرے سامنے اتراتا ہے۔ اتنا کہنا تو عمر نے کہا اے میرے بیٹے حسین نے ایسا کہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا حسین نے ایسا کہا؟ انداز دیکھو، انداز دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایسا کہہ دیا اور دوسرا کیا حسین نے ایسا کہا کیا؟ دو انداز ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسا کہہ دیا، ارے آپ نے ایسا کہہ دیا، یہ انداز تکلم سے معنی بدل جاتے ہیں۔ کہا کہ حسین نے ایسا کہا، کہا آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا بیٹا رو رہا ہے، آپ حسین کی بات پر جا رہے ہیں؟ آپ نواب مصطفیٰ
शहीद करबला की बात कर। कहा कि नहीं, हुसैन ने कहा हाँ कहा चलो उन्हीं की बारगाह में फैसला हो जाए। सुभान अल्लाह, कहो यार सुभान अल्लाह। कहा चलो उन्हीं की बारगाह में फैसला हो जाए। तो कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आपको जाना है, आप जाएं, मैं नहीं जाने वाला। कहा कि नहीं, कहा तो तुम्हारे सामने, कहा तो तुम्हारे सामने, मेरे सामने कहा होता तो मैं तुम्हें नहीं ले जाता। दलील कौन देगा, सबूत कौन पेश करेगा? ताकि ठीक चले। आगे आगे उमर अदालत का शहंशाह शहसवार जा रहा है, पीछे पीछे उनका बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहा है। जब वो दोनों उमर और उधर अब्दुल्ला फाइजम इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं, वही चबूतरा वही टीला हुसैन चबूतरे पर बैठे हैं और इधर उमर आते हैं। आने के बाद ये नहीं कहा कि हुसैन आपने क्या कहा, बल्कि वो बारगाह मुस्तफा का अदब जानते थे। आने के बाद हाथ बांधे, हालांकि उम्र में उमर बड़े हैं मगर रुतबे में उमर छोटे हैं, उम्र में उमर बड़े हैं मगर रुतबा हुसैन आजम का बड़ा है। क्योंकि हुसैन वो है जिनकी रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा है, अली का खून दौड़ रहा है। अरे जिनकी रगों का एक एक कतरा खूने नबी से बना है, उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उसे हुसैन कहते हैं। इतना कहना जिंदाबाद, उसे हुसैन कहते हैं। चुनांचे हुसैन के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बांध दिया जैसे हम नमाजों में बांधा करते हैं, और बांधने के बाद कहा ऐ हुसैन अस्सलामु अलैकुम। देखो ये मकाम है मेरे नबी की उस हदीस पर, मन लम यरहम सगीरना वलम युआकिर कबीरना फलैसा मिन्ना। उस हदीस पाक पर कमा हमहु आमिल थे कि नहीं? यकीनन ये अजिल्ले सहाबे किराम ने इनकी जमात। फारूक आजम ने हाथ बांधे सलाम किया, हुसैन ने कहा वालेकुम सलाम, सलाम का जब जवाब दिया तो हुसैन ने कहा ऐ उमर कैसे आना हुआ, ऐ उमर कैसे आना हुआ? कहा हुजूर एक अरीजा लेकर आया। देखो ये बातें नहीं, अगर हमारे यहाँ का ऐसा माहौल हो जाए तो लाठियां निकल जाए, तलवारें निकल जाए, कैसे बाप का नाम लिया तुमने, होता है कि नहीं होता? गुजारिश लेकर आया हूँ, क्या आखिरी बात है, गुजारिश लेकर आया हूँ, एक इल्तिजा लेकर आया हूँ। कहो क्या? कहा हुजूर आपने मेरे बेटे से कुछ कहा है? हुजूर आपने मेरे बेटे से कुछ कहा? हाँ कहा है, क्या करूं? जलाल देखो, जलाल देखो हुसैन का। कहा है क्या करोगे? कहा हुजूर कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, जो कहा है फिर से कह दीजिए। कहो यार सुभान अल्लाह। कहा जो कहा है फिर से कह दीजिए। कहा कि कहा वो सुनना चाहते हो? कहा किस लिए? कहा हुजूर कान तरस रहे हैं, कान तरस रहे हैं। कहा हुजूर क्या कहा फिर से कह दीजिए। हुसैन ने कहा कि ऐ अब्दुल्ला तू भी मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है। उमर ने कहा ऐ शहीद आजम, ऐ नवाज़े मुस्तफा, ऐ फातिमा के जिगर के टुकड़ा, ऐ अली का चैन, ऐ नबी का दुलारा, जो कहा फिर से कह दीजिए। हुसैन ने फिर कहा, फिर उमर ने कहा ऐ हुसैन फिर से कह दीजिए। कहा कि क्या करोगे? क्या किसी दुनिया की कचहरी, दुनिया की अदालत में पेश करोगे? उमर ने कहा ऐ नवाज़े मुस्तफा हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा, आपने जो कहा है उसे लिख कर दे दे, लिख कर दे दे। कहा क्या करोगे? सबूत इकट्ठा कर रहे हो? सबूत इकट्ठा कर रहा हो मगर दुनिया की अदालत के लिए नहीं और रब की अदालत के लिए कर रहा हो। जब जाऊंगा तो कहूंगा मौला सवाल बाद में, हिसाब बाद में, ये कागज का टुकड़ा मौजूद है। हुसैन ने कह दिया तू भी गुलाम है, तेरा बाप भी गुलाम। सुभान अल्लाह, कियामत 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 कियामत
کہا کس بات پر؟ کہا کہ میں دنیا کی عدالت کے لیے نہیں، دنیا کی کوٹ کچہری کے لیے نہیں، رب کی عدالت کے لیے ثبوت اکٹھا کر رہا تھا۔ رب کی عدالت کے لیے کہ جب قبر میں جاؤں اپنے گھر والوں کو وصیت کر دوں کہ میرے کفن کے ساتھ یہ ٹکڑا رکھ دینا، فرشتے کہیں تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تو انہیں بتا دو اے فرشتوں مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، یہ دیکھو نا ثبوت میرے پاس موجود ہے، اور یہ وہ ثبوت ہے جسے شہید کربلا نے اپنی ہاتھوں سے لکھا ہے۔ جب عمر عبداللہ کو نبی کے وسیلے کی ضرورت ہے تو ہم کو بدر گئے حکم ضرورت ہے، ہمیں نبی کا وسیلہ دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، یہ بات سچ ہے، کچھ نہیں ملتا خدا کے بغیر، مگر خدا بھی کچھ نہیں دیتا مصطفیٰ کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا مصطفیٰ کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا مصطفیٰ کے بغیر۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ آخری میں آپ تمام سے